اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈر نالج کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج اگر انڈیا کی صورتحال دیکھی جائے تو انتہائی تشویشناک ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی زراعت کی انڈسٹری انڈیا کو سمجھا جاتا ہے اور آج اس کا کسان سڑکوں پر ہے اور دلی پر کسانوں نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور ناظرین، دلی کی سڑکوں پر کسان مودی کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس ظالم مودی نے یورپی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کسانوں کے روزگار کا سودا کر دیا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ مودی کس طرح اپنے یورپی دیوتاؤں کو خوش کرنا چاہتا ہے اور کس طرح یہ پوری پلاننگ کی گئی کہ سکھوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں، وسط 2020 میں مودی کے قریبی صنعتکار دوستوں نے تجویز دی کہ بھارت میں زرعی نظام تبدیل کر دیا جائے۔ اس تبدیلی سے حکومت اور صنعتکاروں دونوں کو فائدہ پہنچ جاتا۔ ناظرین، جب مودی اور RSS BJP کے دیگر لیڈروں کو اس تبدیلی کے نتائج سے آگاہی ملی تو وہ اسے اپنانے کو تیار ہو گئے۔ مودی سرکار کو یقین تھا کہ بھارتی عوام نے جیسے اس کے تمام پچھلے ناروا اور ظالمانہ اقدام قبول کر لیے، اسی طرح مروجہ زرعی نظام لاگو کر دینے سے بھی کوئی خاص احتجاج سامنے نہیں آئے گا۔ زیادہ سے زیادہ کچھ کسان جمع ہو کر حکومت کے خلاف دھرنا دیں گے اور چند ہفتے گزار کر منتشر ہو جائیں گے۔ ناظرین، اصل میں بھارت میں مروج زرعی نظام میں تبدیلیاں لا کر مودی جنتا کو فائدہ یہ ملنا تھا کہ وہ امریکہ اور یورپی ممالک کے حکمرانوں کی ایک دیرینہ مانگ پوری کر دیتی، یعنی بھارتی کسانوں کو دی گئی سبسڈیوں کا خاتمہ، اور اس خاتمے سے مودی سرکار پہ پڑا مالی بوجھ بھی کم ہو جاتا۔ گویا اسے دو اہم فوائد حاصل ہوتے۔ بتایا گیا کہ بھارتی حکومت اپنے کسانوں کو بجلی، کھاد، بیج اور دیگر زرعی آلات خدمات سستے داموں فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق کسانوں کو ملنے والی سبسڈیوں کی سالانہ مالیت 25 ارب ڈالر تک پہنچ چکی۔ یہ بہرحال ایک بڑی رقم ہے، تاہم اس طریقے سے کروڑوں چھوٹے اور غریب کسانوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ مگر سرمایہ داروں کی پالتو مودی سرکار نے غریب کسانوں سے یہ مالی سہارا چھیننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح مودی حکومت کو 3 فوائد ملتے۔ اول یہ کہ امریکی یورپی حکمران خوش ہو جاتے اور زرعی سبسڈیوں کے خاتمے کو اپنے لیے مودی سرکار کا خاص تحفہ قرار دیتے۔ دوم، حکومت کا بڑھتا مالی خسارہ کم ہو جاتا۔ ناظرین، کرونا وائرس کی وبا نے بھارتی معیشت کو سخت نقصان پہنچایا اور مودی سرکار اخراجات تلے دب کر رہ گئی۔ اب وہ زرعی سبسڈیاں ختم کر کے مالی خسارہ کم کرنا چاہتی تھی۔ سوم یہ کہ سبسڈیوں کے خاتمے سے بھارتی صنعتکار، کاروباری اور تاجر مودی سرکار سے خوش ہو کر اس کے زیادہ حمایتی بن جاتے اور پھر ہر جگہ اس کی حمایت میں مال خرچ کرنے سے بھی نہ کتراتے۔ بھارت اور بیرون ملک کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی خواہش تھی کہ بھارتی کسان مارکیٹ کمیٹیوں میں اپنی پیداوار فروخت نہ کریں، بلکہ انہیں یہ آزادی دی جائے کہ وہ کسی بھی فرد یا کمپنی کو بھارت کے کسی بھی مقام پہ اپنی پیداوار، اجناس، اشیاء خرد و نوش وغیرہ فروخت کر دیں۔ ناظرین، ایسا نظام وضع ہونا صنعتکاروں کے مفاد میں تھا۔ بھارت میں اگر اربوں ڈالر مالیت رکھنے والا ایگریکلچر بزنس آزاد مارکیٹ کا روپ دھار لیتا تو وہ رفتہ رفتہ اس نئی منڈی میں اجارہ داری قائم کر سکتے تھے۔ ابھی تو کسان اور آڑتی زرعی نظام پہ چھائے ہوئے تھے۔ اگر کمپنیاں اجارہ دار بن جاتی تو آخر ایک وقت ایسا آتا بھارتی کسان مجبور ہو جاتے کہ وہ انہی کی لگائی قیمت پر اپنی پیداوار فروخت کریں یا پھر اسے بیچنے کے لیے خود دکانداری کرنے لگیں۔ ناظرین، اب آپ خود سوچیں کہ اب کسان ہزار جتن کر کے غلہ اگائے یا دکانداری کرے جس کے اپنے خرچے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ان حقائق سے عیاں ہے کہ بھارتی زرعی نظام میں تبدیلیاں لانے کی خاطر مودی جنتا، مقامی صنعتکاروں اور امریکی یورپی حکومتوں تینوں فریقین کا اپنا اپنا اور مشترکہ مفاد پوشیدہ تھا۔ یہ تینوں طاقتیں اپنے مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے بھارت کے کروڑوں چھوٹے اور غریب کسانوں کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو گئیں۔ ناظرین، کسی نے سچ ہی کہا ہے، حکومتی ایوانوں میں تزک و احتشام اور آرام و آسائش سے رہنے والے حکمران بہت ظالم اور بے حس ہوتے ہیں۔ یہ ایوان ہمدرد اور غریب شخص دوست کو بھی رفتہ رفتہ لالچ و حفظ سے آلودہ اپنے رنگ میں ڈھال لیتا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں حکمران جماعت کے ارکان کی اکثریت ہے۔ مودی اسی اکثریت کے بلبوتے پر آمرانہ اقدامات کو عملی جامہ پہناتا ہے۔
नाज़रीन, 3 मुतनाज़िया ज़रई कानून भी मोदी जनता ने झटपट पार्लियामेंट से मंजूर कराए और अपोजिशन को इन पर बहस करने का मौका नहीं दिया। गोया भारत में असलन डिक्टेटरशिप राइज है, मगर मगरबी मीडिया इसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है। ये मुनाफिकत की खुली मिसाल है। अंदाजा लगाइए, ये कवानीन 15 सितंबर 2020 को लोकसभा कौमी असम्बली में पेश हुए और 17 सितंबर को मंजूर, फिर 20 सितंबर को राज्य सभा सेनेट में मंजूर हुए और 27 सितंबर को भारतीय सदन ने दस्तखत कर डाले। गोया मोदी सरकार चाहती थी कि किसानों को कुछ कहने का मौका दिए बगैर भारतीय ज़राई निज़ाम पलट दिया जाए, मगर ये इसकी खाम ख्याली थी कि किसान खामोश रहेंगे। नाज़रीन, किसानों ने जैसे ही इस कानून की खबर सुनी तो वो हरकत में आ गए और आज 3 माह से भी ज्यादा अरसा उन्हें दिल्ली की सड़कों पर गुजर चुका है। उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए और मोदी की जाबिराना पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और ये बात सच है कि किसानों ने साबित कर दिया कि अवाम ही किसी मुल्क की ताकत होती है और वही हुक्मरान पसंद करते हैं और वही निज़ाम को बेहतर बनाते हैं। नाज़रीन, फिलवक्त के लिए इतना ही। हमारी मज़ीद बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।